بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی منزل میں آپ نے قرآن پاک کی دو صورتیں سنی ہیں، اور قرآن پاک کی جو 114 صورتیں ہیں ان کو مفسرین نے 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں، دیگر مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ 4 قسمیں ایسے کی ہیں کہ کچھ صورتیں کہلاتی ہیں سبع طوال، آج آپ کی وہ مکمل ہو گئی۔ سبع طوال، 7 طویل ترین صورتیں۔ اسی طرح اس کے بعد کچھ صورتیں ہیں جو معین کہلاتی ہیں، معین کہہ لیں، معین کہہ لیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کچھ صورتیں مثانی کہلاتی ہیں، پھر کچھ صورتیں مفصلات شمار ہوتی ہیں۔ 7 طوال، 7 طویل ترین صورتیں جو آج مکمل ہوئی۔ سورہ بقرہ پہلی، پھر سورہ آل عمران دوسری، پھر سورہ نساء تیسری، پھر اس کے بعد سورہ مائدہ چوتھی، پھر اس کے بعد سورہ انعام 5ویں، سورہ اعراف 6ٹھی، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ سورہ توبہ آج مکمل نہیں ہوئی۔ ان دونوں کو مفسرین نے ایک ہی سورت شمار کیا ہے 7 طوال کے اندر۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھی جاتی۔ جمع عثمانی میں یہ خاص ایک علمی بحث ہے، میں اس صرف نہیں آپ سے عرض کر رہا، میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ جمع عثمانی کے اندر مصحف عثمانی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جمع کیا گیا تو اس میں سورہ توبہ اور انفال، چونکہ ان دونوں کے مضامین ایک ہی ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد ہی کا تذکرہ ہے دونوں میں تقریباً، تو ان دونوں کو اکٹھا رکھا گیا اور اس میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ تو بہرحال یہ 7 طوال کہلاتی ہیں سورہ توبہ کے اینڈ تک۔ اس کے بعد دوسرا نمبر صورتوں کا آتا ہے، میں نے عرض کیا معین۔ معین وہ صورتیں کہلاتی ہیں کہ جن میں 100 یا 100 سے زائد آیتیں ہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے مثانی۔ مثانی وہ صورتیں کہلاتی ہیں کہ جن میں 100 سے کم آیتیں ہیں، 100 یا 100 سے کچھ کم آیات ہیں، اور ان کو مثانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی تلاوت بنسبت 7 طوال یا معین کے زیادہ ہے، بار بار پڑھنے کی وجہ سے ان کو مثانی کہہ دیا جاتا ہے، مثنا 2 دفعہ بار بار پڑھنے سے۔ تیسرا نمبر آتا ہے مفصلات کا۔ مفصلات وہ صورتیں کہلاتی ہیں کہ جن میں بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، آیتوں کی تعداد بھی کم ہے اور نسبت آیتوں کی تعداد بھی چھوٹی ہے۔ ان میں مشہور قول کے مطابق مفصلات کا آغاز ہوتا ہے 26ویں سپارے میں سورہ قاف سے، بعد میں سورہ حجرات لکھا ہے، یا سورہ قاف ساتھ ساتھ ہیں دونوں، آخری منزل آپ کہہ لیجئے، وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ والناس تک پھر یہ مفصلات چلتی ہیں۔ ان مفصلات کو پھر 3 حصوں میں مفسرین نے تقسیم کیا ہے۔ ایک کہلاتی ہے طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل۔ شاید کبھی آپ نے قرہ حضرات سے یہ بات سنی ہو کہ قرآن پاک میں 5 نمازوں کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں عام طور پر جو تلاوت فرمایا کرتے تھے وہ تھی طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کر اور سورہ والسماء ذات البروج 30ویں پارے تک، اس کے درمیان کی جو صورتیں ہیں یہاں سے پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے ہر جگہ آپ نے معمول دیکھا ہے کہ فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں بھی، چونکہ آپ کو آواز نہیں آتی، لیکن ظہر اور فجر ان دونوں میں نسبتاً طویل قرات ہوتی ہے بنسبت دوسری نمازوں کی۔ اس کے بعد آتا ہے اوساط مفصل، سورہ والسماء ذات البروج سے لے کر اور سورہ لم یکن الذین اذا زلزلہ سے پہلے، یہ کہلاتی ہے اوساط مفصل۔ ان کے درمیان سے پڑھنا مستحب ہے عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں۔ ایک نماز جو مغرب کی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بالکل چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، سورہ زلزال سے لے کر سورہ والناس تک، یہ کہلاتی ہے قصار مفصل۔ تو مفصل کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ 4 ترتیب ہے مفسرین نے لکھی ہے، ویسے میرے ذہن میں آیا تھا کہ آج اس میں سے 7 طوال، 7 طویل ترین صورتیں ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ سورہ انفال کا جہاں سے آج آغاز ہوا ہے، انفال، یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں۔ انفال کا لفظی مطلب ہوتا ہے مال غنیمت،
جنگ کے اندر جو مال حاصل ہی ہوا جاتا تھا، مال غنیمت جسے بولتے ہیں، اس کی تقسیم کے بارے میں سوال تھا کہ کیا سوال ہے، وہ آپ خود پڑھیے گا، تفصیل کا موقع نہیں، قرآن نے ذکر کیا ہے۔ میں نے ایک بات عرض کرنی ہے، سورہ انفال کی 2 اور 3 آیت قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن میں یہ وہ موقع ہے جہاں 5 صفات بیان ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ کون؟ سورہ انفال کی 2 آیت، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، 1، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، 2، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، 3، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، 4، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، 5، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ کون؟ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، پکے مومن قرآن کی زبان میں حقا، مومن حق وہ کہلاتے ہیں کہ جب ان پر اذا ذکر اللہ، الذین اذا ذکر اللہ، جب ان پر اللہ کی یاد سامنے آتی ہے، اللہ کا کوئی حکم سامنے آتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے ان کے دل ڈر پڑتے ہیں۔ کوئی انسان غلط کام کرنے لگتا ہے، اللہ کا حکم سامنے آیا کہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا، دل ڈر گیا، فوراً انسان رک گیا۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں تقویٰ کہتے ہیں، کہ ہر مقام پہ اللہ تعالیٰ کی حضوری کا احساس انسان اپنے دل میں پیدا رکھے۔ تو الذین اذا ذکر اللہ، جب انہیں اللہ کی یاد کروائی جاتی ہے، اللہ کی آیات کی، اللہ کے احکامات کی، تو وجلت قلوبہم، پہلی کوالٹی ان کی یہ ہے کہ ان کے دل ڈرتے ہیں۔ دوسری کوالٹی کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور یہاں مفسرین نے بڑی تفصیل لکھی ہے، اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ ایمان میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے، ایمان ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہتا، ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان کے درجات مختلف ہیں مختلف حضرات کے اعتبار سے، تو جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے کوئی نیا حکم سنا، الحمدللہ اس پر بھی عمل کی کوشش شروع کر دی، کوئی اور آیت ہمارے سامنے آئی، اس پر بھی یقین کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دی، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ 2، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ جو چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، جہاں اللہ نے ہمیں اس وقت بھیجا ہے، جہاں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے، 100% دارالاسباب ہے، لیکن اس دارالاسباب میں اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، توکل کا بھی بڑا غلط مفہوم آج کل ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ توکل کا مفہوم یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ اسباب چھوڑ دیں، اسباب چھوڑ کے کہ جی مجھے اللہ کی ذات پہ بڑا بھروسہ ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ وہ ایک آپ نے حدیث سنی ہوگی، ایک صحابی ایک مرتبہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے اونٹنی پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اونٹنی کہاں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چھوڑیے، مسجد نبوی ہے، مدینہ ہے، ریاست مدینہ، سارے مسلمان، یہاں کس چیز کا خطرہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باہر جاؤ، پہلے اسے باندھو پھر توکل کرو، جتنا تم اسباب کے دائرے میں اسباب اختیار کر سکتے ہو وہ کرو، پھر توکل کرو۔ اور ہمارے استاد ایک شعر پڑھا کرتے تھے، فرماتے ہیں توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز کر اپنا، توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز کر اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ ہم سے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ کریں، لیکن اس کے بعد وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ کی ذات پر پورا پھر بھروسہ رکھتے ہیں اسباب اختیار کرنے کے بعد۔ 3 صفات ہوگی، چوتھی اور پانچویں وہی ہے جو میں نے پہلے دن بھی آپ سے عرض کی تھی سورہ بقرہ کے آغاز میں، کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں۔ نماز کے قیام کا کیا معنی وہ میں نے عرض کیا تھا اس دن۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے، آپ خود پڑھیے سورہ انفال کی، میں نے 2 اور 3 آیت پڑھنے لگا ہوں، اولئک هم المؤمنون حقا، جن کے اندر یہ 5 صفات ہیں، یہ ہیں مومن حقا، سچے۔ اور مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے ہمارے استاد، آپ نے زیارت کی ہوگی، وہ پڑھاتے ہوئے ایک دفعہ اس کا ترجمہ فرمانے لگے، کہنے لگے بھائی بچوں اس کا ترجمہ سنو، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس کا ترجمہ ہے اولئک هم المؤمنون پکا، حقا کا ترجمہ ہے پکا،
مطلب سمجھانے کے لیے کہا کہ یہی لوگ پکے مومن ہیں. کون؟ جن کے اندر 5 صفات ہیں. آپ خود پڑھیں اور عمل کی نیت سے پڑھیں. اللہ عمل کی توفیق دے. آمین. ایک تو میں نے یہ بات عرض کرنی تھی سورہ انفال کے آغاز میں. دوسری بات، آج آپ نے سورہ توبہ سنی ہے. سورہ توبہ کے اندر مختلف مضامین آج آپ نے سنے. میں نے اس میں حوالے سے بھی صرف 1-2 بات مختصراً آپ سے عرض کرنی. وہ کیا ہے؟ سورہ توبہ کے اندر آج ایک آیت آئی ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسی کیا چیز ہے؟ یہ ایک رسم تھی مشرکین کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نسی کی رسم چلتی تھی. قرآن نے اس کو ذکر کیا اور آگے پوری اس کی تفصیل ہے کہ نسی کی رسم کا کیا معنی تھا. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. اس سے اگر پچھلی آیت آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی. قرآن نے کہا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. کہ یہ جو 12 مہینوں کی ترتیب ہے، سال میں 12 مہینے، قرآن کہہ رہا ہے یہ 12 مہینوں کی ترتیب اللہ نے قائم کی ہے. اور کب سے قائم کی ہے؟ یوم خلق السماوات والارض. جس دن سے آسمان و زمین کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، یہ 12 مہینوں کی ترتیب اسی وقت سے ہے. منہا 4 حرم. ان 12 میں سے 4 مہینے بڑی ہی حرمت والے ہیں. وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ وہ میں نے شاید اشہر الحرام کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہونے چاہیے. ان کو اشہر حرم کہتے ہیں، حرمت والے مہینے، جن میں سے 3 مسلسل ہیں. یاد رکھنے کی آسانی کے لیے حج ہم ادا کرتے ہیں ذی الحجہ میں. ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک 5 دن حج کے ہیں آپ کے علم میں. تو ذی الحجہ کا مہینہ، ایک ذی الحجہ سے پہلے ذی قعدہ اور ایک ذی الحجہ کے بعد محرم. یہ 3 مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم. اور ایک چوتھا مہینہ الگ ہے رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور ان مہینوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لڑائی حرام تھی. مشرکین نے کیا رسم نکالی جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے؟ انہوں نے رسم یہ نکالی کہ اگر آپس میں قبیلوں کی لڑائی چل رہی ہے، اور وہ بھی بہرحال اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ جی حرمت والا مہینہ ہمیں لڑائی نہیں کرنی. انہوں نے ہیلا نکالا اپنے طور پر. ہیلا یہ نکالا، انہوں نے دیکھا کہ جی لڑائی اگر ہم اس کو 6-7 دن، ہفتہ ایک اور لمبا کریں تو بس اب فتح ملنے والی ہے. اتنی دیر میں رجب شروع ہو گیا یا اور کوئی حرمت والا ہی شروع ہو گیا. وہ چند سردار بیٹھتے تھے اور کہتے تھے بھائی ہم نے آپس میں طے کر لیا ہے کہ اس دفعہ رجب کا مہینہ نا 1 مہینے بعد آئے گا. یہ جو اب آنے والا ہے نا یہ رجب نہیں ہے. اوکے، انہوں نے کہا جی اوکے، آپ نے فیصلہ کر لیا. یہ جو کل کو جو مہینہ شروع ہو رہا ہے یہ رجب نہیں ہے، رجب بعد میں آئے گا. کبھی اس کو آگے لے گئے. کبھی یوں بھی کرتے تھے کہ جو پچھلا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر انہوں نے کہا کہ جی اس دفعہ فرض کریں شوال ہے، شوال کے اس دفعہ 30 دن نہیں ہوں گے، 40 دن کا ہوگا، 10 دن اس کے بڑھا دیے. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. اس زیادتی کبھی کو کہتے تھے نسی. آپ کے علم میں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک جملہ اگر آپ کو یاد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بہت سے جملے ارشاد فرمائے تھے، ایک جملہ ارشاد یہ فرمایا تھا کہ آج زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا. اس کا مطلب یہی ہے، محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کا معنی یہی ہے کہ یہ جو انہوں نے کمی زیادتی کی تھی، کبھی 2 دن بڑھا دیے، کبھی 4 دن بڑھا دیے، کبھی 10 دن وہاں بڑھا دیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے نا، یہ عین ایکچوئل وہی مہینہ ہے جو ترتیب کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا. آج زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا. یعنی یہ ذی الحجہ کا ایکچوئل مہینہ ہے، ان کی کمی زیادتی کی وجہ سے اس میں آگے پیچھے نہیں ہوا. تو یہ نسی کی رسم تھی اور 4 حرمت والے مہینے ہیں. یہ بھی آج آپ نے سورہ توبہ ہی کے اندر ان کے بارے میں بھی چند الفاظ آج آپ نے اس کے اندر سنے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا، پڑھ لیں. ایک آخری بات اور جو آج کی منزل ہی میں آپ نے سنی ہے، آج آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کا واقعہ ہے اس کے حوالے سے آج آپ نے وہ الفاظ سنے ہوں گے، لا تحزن ان اللہ معنا. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، آپ کے علم میں سارا واقعہ. میں صرف ایک بات سناتا ہوں جو مجھے بہت اچھی لگی. ساری باتیں اچھی ہیں واقعات کی، لیکن ایک دم دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجرت کا سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ہجرت ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، وہ راستے میں چرواہا بھی ملا، ام معبد کا خیمہ بھی آیا، وہ سارے واقعات. اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے، صرف چھوٹا سا، صرف جملہ ہے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہجرت کا وقت تھا، ہم راستے میں جا رہے تھے، پیاس کی کیفیت ہوئی، ہم ایک جگہ رکے، میں نے کسی سے، چرواہے والے واقعے میں یہ کسی اور واقعے میں آتا ہے کہ میں نے کہیں سے دودھ لیا، میں بھی پیاسا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیاسا ہے۔ اب سنیے گا، جملہ ہے، صرف ایک جملہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا اور ایسے پیا کہ میں سیر ہو گیا۔ دودھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دودھ پیا کہ میں سیر ہو گیا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیر، میں خود بخود سیر ہوں۔ کہنا آسان ہے، جس کو یہ مقام حاصل ہوا ہو آخر ایسے ہی تو نہیں ہے۔ قرآن کے اندر الفاظ آ رہے ہیں، لا تحزن، غم کیوں کرتے ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج آپ نے وہ آیت بھی سنی ہے، سورہ توبہ کے اندر وہی آیات۔ اسی طرح انما الصدقات للفقراء، صدقات کس کے لیے ہیں؟ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، جو 8 مصارف ہیں صدقے کے، وہ بھی آج آپ نے سنے۔ بس 1 منٹ، وہ میرے ذہن میں ایک بات اور آگے، میں 1 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آج آپ نے وہ الفاظ بھی سنے ہیں، اور یہ بڑے سنگین جملہ ہے، قرآن کے اندر ہی ہے، 10ویں پارے کے مڈ میں تقریباً آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی مال کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے، آپ کیا کریں؟ فبشرہم بعذاب علیم، یہاں تک جملہ نہیں ہے کہ انہیں خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کی، ٹھیک؟ آگے جو الفاظ ہیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ جو لوگ سانپ بن کے اپنے مال پہ انسان بیٹھ جاتا ہے اور بڑا اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ میں نے کمایا اور اللہ کے راستے میں نہیں دیتا، قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے روز اس مال کو آگ میں تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، پھر اس مال کے ذریعے سے داغا جائے گا اس کی پیشانی کو، جنوبہم پہلوؤں کو، ظہورہم پشت کو، ان 3 چیزوں کو اس مال و دولت کے ذریعے داغا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ مال جسے تو اپنے پاس رکھتا تھا۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، بس میں نے وہ آخر میں وہ عرض کرنا ہے۔ مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں کیوں فرمائیں کہ داغا جائے گا، اس کی پیشانی کو بھی داغا جائے گا، پہلو کو بھی داغا جائے گا، پشت کو بھی داغا جائے گا۔ اصل تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن سمجھانے کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ عموماً اگر کسی انسان کے دل میں بہت زیادہ غرور و تکبر آ جائے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند اس کے سامنے آئے نا، سب سے پہلے اس کے ماتھے پہ بل پڑتا ہے، پھر آ گیا پھر دوبارہ آتا، اس کے بعد وہ اس سے پہلو موڑتا ہے، یعنی کنی کتراتا ہے، جان بچاتا ہے، اس کے بعد پیٹھ موڑ کر، منہ موڑ کر دوسری طرف چل پڑتا ہے۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہ جو 3 کیفیات ہیں ظاہری طور پر، ان کو داغا جائے گا، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا، پشت کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم اپنے لیے جس کو رکھا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تم چکھو جس کو تم خرچ کیا ہے، سیو کر رکھا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اس دن بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر آتا ہے کہ 3 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام نقل کرتے ہیں۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر بہت زیادہ اہتمام، ایک تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بہت زیادہ تھی، دوسرا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو خرچ کرتے تھے، اس ماہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا سخاوت کے دریا بہا دیتے تھے مسلسل، یہ اس ماہ میں خاص طور پر۔ اور تیسری بات یہ لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں گریہ و زاری، اللہ کے حضور رجوع کرنے میں رونا اس مہینے میں بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ تو یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں خصوصاً اس ماہ کے حوالے سے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب.